ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہوں گے. شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. حضرت ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. اور میرے سرکار کی مجلس کا منظر کتنا اچھا ہے، میرے سرکار کی مجلس کا منظر کتنا اچھا ہے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کتنا اچھا ہے. اور شہنشاہ دو عالم کی جہاں پر اٹھنی بیٹھی، شہنشاہ دو عالم کی جہاں پر اٹھنی بیٹھی، ابو ایوب انصاری کا وہ گھر کتنا اچھا ہے. اور پڑھا جے پال جوگی نے بھی کلمہ ہار کر آخر، پڑھا جے پال جوگی نے بھی کلمہ ہار کر آخر، میرے خواجہ کا وہ روحانی منتر کتنا اچھا. پڑھیں اور ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجنا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں بالخصوص آپ کے پیش امام صاحب اور ہم سب کے بھی عمر میں، رزق میں، عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں. غوث پاک کی محفل سجا رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محفل منعقد کیا کرتے تھے. ہمیشہ محفل منعقد کرتے تھے کن کا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا. عبد القادر غوث پاک نے نبی کا دیدار کیا. نبی نے فرمایا اے عبد القادر 11ویں سے یعنی 12ویں شریف سے تم مجھے یاد کرتے ہو، میری محفل سجاتے ہو، لو تمہیں میں 11ویں عطا کرتا ہوں، 11ویں شریف سے لوگ تمہیں یاد کریں گے. تو یہ عطیہ ہے، سرکار نے عطا کیا ہے. جس طرح عموماً 12ویں شریف میں میلاد پاک جگہ جگہ پر ہوتی ہیں، لوگ خوشی مناتے ہیں، اسی طرح غوث پاک کی 11ویں لوگ مناتے ہیں، میلاد پاک سجاتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں. اس لیے پوری کائنات میں پھیل گیا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کیا. جو چیز نبی عطا کر دے تو پوری کائنات میں پھیل جاتا ہے. لیکن آئیے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے. غوث پاک کی کرامت بیان کیا جائے. غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا، غوث پاک نے بیماری ٹھیک کر دیا تو آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن نتائج کچھ نہیں نکلے گا. میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو آج اولیاء کرام کے منکر ہیں، وہ لوگ جو آج اولیاء کرام سے دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں ولی سے دور رہا کرو، ولی کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک 11واں پارہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اب غور کیجئے، یہیں پر اللہ تعالیٰ بے ایمانوں سے نہیں کہتا، ایمان والوں سے کہتا ہے. غور کیجئے حضرت، اللہ تعالیٰ بے ایمانوں سے نہیں کہتا، ایمان والوں سے کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا آگے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے کون لوگ ہیں؟ کیسے جانے سچے کون ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ اسی 11واں پارہ کے اندر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا، خبردار، ہوشیار. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت سے بھی سنے ہوں گے کہ الا کا معنی خبردار، ہوشیار کے معنی میں آتا ہے. تو اللہ ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے الا اور انا کا بورڈ لگا دیا. اللہ نے قرآن کریم میں نماز کا ذکر فرمایا، روزہ کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر فرمایا، ماں باپ کے حقوق کا ذکر فرمایا، لیکن کہیں خبردار ہوشیار نہیں کیا، بلکہ ولیوں کا ذکر فرمایا تو کہہ دیا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. پھر آگے فرمایا بے شک میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہاں شان بھی معلوم ہو گئی، پہچان بھی معلوم ہو گئی. اب ان کی نشانی کیا ہے؟
ان کی پہچان کیا؟ یہاں شان تو معلوم ہو گئی، پہچان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا یہاں تک کہ کیا کوئی لمبا چوغا پہننا ولی ہونے کی نشانی؟ کیا کوئی موتیوں کا مالا ہار وغیرہ پہننا ولی ہونے کی نشانی؟ ابھی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، کچھ باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ تقریر تو آگے ہوگی انشاءاللہ۔ سنیے، کیا کوئی لاٹھی پکڑ کے چلنا ولی ہونے کی نشانی؟ کیا کوئی موتی کا مالا تسبیح وغیرہ گلے میں ڈالنا ولی ہونے کی نشانی؟ اللہ کہتا ہے نہیں۔ پھر کیا؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی پہچان اور نشانی یہ ہے وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ ان کے عقیدے بھی درست، ان کے اعمال بھی درست، وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ شان بھی معلوم ہو گئی، پہچان بھی معلوم ہو گئی، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، نہیں جانتے کیا ہوگا، لیکن اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو بے خوف اور بے غم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور قیامت میں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور کسی راجہ مہاراجہ کی بات نہیں کہ آج پیسہ دیا کل واپس لے لیا، آج کچھ اور بولا کل کچھ اور بولا، آج تنخواہ دیا کل واپس لے لیا، نہیں، ایسی باتیں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ حضرت حافظ قرآن بیٹھے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی شان، ولیوں کا مقام، ان کی پہچان، ان کی نشانی، ان کو خوشخبری کر رہا ہے قرآن کے اندر۔ لیکن آئیے ایک تمہید اور باندھ رہا ہوں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، سورہ کہف پڑھتے ہوں گے، شاید کہ آپ سنے ہوں گے، ایک دقیانوس ایک بادشاہ تھا، کچھ مسلمان، ایک روایت میں 7 آیا ہے، ایک روایت میں 11 آیا ہے، سورہ کہف پڑھیے گا پتہ ہو جائے گا کہ اس بادشاہ، یعنی وہ بادشاہ مسلمانوں کو مارتا تھا، دیکھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، عبادت کرتا ہے، مار دیتا تھا۔ تو یہ لوگ دبے پاؤں دھڑکتے دل چھپکے سے رات کے اندھیرے میں اپنی جان اور ایمان بچانے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی نکلا تو کچھ دور ابھی جا ہی رہا تھا کہ پیچھے پیچھے ایک کتا چلنے لگا۔ اس کا بھی بیان قرآن کے اندر موجود ہے، 15واں پارہ میں موجود ہے اور 12واں پارہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے آگے آگے چلنے لگے تو پیچھے پیچھے ایک کتا چلنے لگا۔ ایک اللہ والے نے کہا اے کتا، اگر تو بھوکنا شروع کیا، چلانا شروع کیا تو کہیں بادشاہ کی سپاہی جگ جائیں گے تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے، تو کیوں پیچھے پیچھے چل رہا ہے؟ تو جانتے ہیں کتا نے کہا کہ ہم وہ کتا نہیں ہیں، ہم تو اللہ والوں کی محبت میں چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی محبت میں چل رہے ہیں۔ آخرکار غار کے اندر گھسا، عبادت کرنے لگے اور کتا غار کے منہ پر بیٹھا رہا۔ اب یہ بات آپ سن لیے، کل قیامت کے دن یہ کتا صرف کیا کیا؟ اللہ والوں سے محبت کیا، جانور ہے، اللہ تعالیٰ اس کتے کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ قرآن کے اندر موجود ہے، کوئی بائیکاٹ نہیں کر سکتا، قرآن کے اندر ہے۔ اب آگے دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا ایک بیٹا جن کا نام کنعان تھا، 12واں پارہ رکوع نمبر 4۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کرو، کشتی تیار کیا، تمام لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، پانی کا طوفان تھا، ایسا طوفان آج جو سب سے بڑا اونچا ہمالیہ پہاڑ ہے نا، اس سے 30 ہاتھ اوپر کو پانی پہنچا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ
سب کوئی تو کشتی میں ہے لیکن میرا بیٹا کنعان نہیں ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیا جائے۔ بیٹا نوح علیہ السلام کا ہے، فریاد نوح علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے نوح، وہ بروں کی صحبت میں رہتا ہے، غیروں کی صحبت میں رہتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اور برا بن چکا ہے، اور آج میرے قہر سے، میرے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے نوح، تو بھی نہیں بچا سکتا، وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا خلاف بولتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، کافروں کے ساتھ میں رہتا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آج تم بھی میرے قہر سے نہیں بچا سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ پانی کے طوفان میں غرق ہو گیا، مر گیا۔ تو اللہ قرآن کے اندر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جہنم میں جائے گا، اور اللہ والوں کی محبت میں ایک کتا کچھ دیر بیٹھا رہا تو اللہ اس کتے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جو ولیوں سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے، جو نفرت کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ کسی ولی سے ذات میں، یعنی ذات کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے آپ کا کوئی، یعنی رشتے میں کوئی لگ رہا ہے، اس میں آپ کو کوئی برائی لگا، یا پھر آپ ایسے ہی ان کی شان بلند ہے تو آپ خلاف بول رہے ہیں تو گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ولیوں کا انکار کرتے ہیں تو کفر ہے۔ انکار کرنا کفر ہے۔ حضرت بیٹھے ہیں اور یہ شہنشاہ بھائی ہیں، آپ کے ہاں آ بھی چکے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، عالم کا کورس پورا کر رہے ہیں۔ جو حافظ ہو، عالم بھی ہو ساتھ میں، تو پھر اس سے بہتر اس علاقے میں کوئی نہیں ہے نا۔ اور اپنے گاؤں میں بڑے سکہ جما رہے ہیں، کیونکہ شہنشاہ نام بھی ہے اور عالمیت کا تاج سر پہ سجانے والے ہیں۔ بہرحال سنیے گا غور سے، تو پتہ کیا چلا کہ قرآن پاک کے حروف کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو ولیوں سے محبت کرتا ہے، ولیوں سے عقیدت رکھتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور یہ دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں، انہیں کوئی غم نہیں ہوا کرتا ہے، وہ بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا دیکھیے، اور جو کیوں اسی لیے کہ آج بھیک ولیوں کے در سے ملا کرتی ہے، ان کی آستانے سے مرادیں پوری ہوتی ہے، اور جو اللہ کے ولی نہیں ہوتے، جو مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ان کے در سے فیضان نہیں ملا کرتا، ان کے در سے صوبتیں ملتی ہیں، ان کے در سے مصیبتیں ملتی ہیں۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کی شان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے در سے فیضان ملا کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے در سے آرام ملا کرتا ہے، راحت ملا کرتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ جو ولی کے در سے لگ جاتا ہے، جو ولیوں کی محبت کو دل میں بیٹھا لیتا ہے، تو پھر ان کی شان بلند ہو جاتی ہے، دنیا میں عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، اور آخرت میں جنت بھی ملا کرتی ہے۔ جو ولیوں سے محبت کرتا ہے، ولیوں سے جو عقیدت رکھتا ہے، آئیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ولیوں سے نسبت رکھنا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ولیوں کی بارگاہ میں آنے جانے سے نقصان نہیں ہوتا، ولیوں کی بارگاہ میں آنے جانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں بتاؤں آپ کو۔ حضرت علامہ مدنی میاں وہ فرماتے ہیں، ہاشم میاں کے بھائی ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، ایک چیز میں بتا رہا ہوں پوائنٹ کی بات، کہ آج کوئی آدمی، آج کسی کے اوپر مصیبت ہو، اللہ ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے، پورا مصیبت ہم ہی کو دے دیا ہے۔ دیکھیے تقریر سن کے خوش ہونا کمال کی بات نہیں ہے، اس میں کچھ سمجھنا، کچھ یہاں سے لے کے جانا، یہ کمال کی بات ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، جانتے ہیں جتنے لوگ اس محفل میں حصہ لیے ہیں، ایک بھی آدمی اگر عمل کر لے تو قیامت تک اسے ثواب ملے گا، اور آپ کے امام صاحب کو بھی ثواب ملیں گے، اور جن جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں قیامت تک انہیں بھی ثواب ملے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ کسی کے اوپر کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، سارا مصیبت اللہ ہم ہی کو دے دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہی نہیں. کوئی دعا کرتا ہے اللہ ہم کو یہ دے دے وہ دے دے، پھر جب نہیں ملتا ہے تو کہتا ہے کیا کتنا دعا کرتے اللہ ہم کو نہیں دیتا، اللہ ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے بولتے کہ نہیں بولتے ہیں. دیکھیے ایمان کا جنازہ یہیں سے نکل جا رہا ہے، اور آپ کسی ولی کے بارگاہ میں جاتے ہیں، غریب نواز کے بارگاہ میں جاتے ہیں، چاہے غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں غوث پاک ہم کو یہ دے دیجئے، اے غریب نواز ہم کو یہ عطا کر دیجئے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کے پاس پاور ہے، یہ عطا کر دیجئے. تو آپ کو اگر آپ کو نہیں ملا تو اتنا دل میں خیال ہوگا کہ بیکار جانا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے. ایمان تو بچ جا رہا ہے نا، ایمان تو بچ جا رہا ہے. تو ولی کے چوکھٹ پہ جانے سے ایمان سلامت رہتا ہے، اس لیے ولی کے در پہ جایا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ بس پوائنٹ کی بات بتایا ہوں میں. بہرحال آگے بڑھتا ہوں. ولی سے نسبت رکھنا کتنا بڑا فائدہ ہے، ولی سے تعلق رکھنا کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ دیکھیے حضرت مالک بن دینار، اس بات کو سن لیجیے. آگے بڑھتا ہوں. حضرت مالک بن دینار یہ اللہ کے ولی ہیں. ایک مجوسی سے مناظرہ ہوا. وہ مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ کا پوجا کیا کرتا ہے، آگ کا پجاری. اس مجوسی جب مناظرہ ہوا، بات چیت ہونے لگی تو کہا اگر تم سچے ہو تو اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو. جس کا ہاتھ جلنے سے بچ جائے وہ سچا ہے، جس کا جل جائے اس کا مذہب سچا نہیں ہے. دونوں نے آپس میں بات چیت کی. پھر کیا ہوا؟ آگ کا تندور جلایا گیا. جب آگ کا تندور جلایا گیا، حضرت مالک بن دینار نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس مجوسی نے چالاکی کیا. کیا چالاکی کیا؟ کہ اپنا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ سے باندھ دیا. جب مالک بن دینار کے ہاتھ سے باندھ دیا، پھر دونوں ہاتھ ایک ساتھ میں آگ میں ڈالا. جب دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ میں آگ میں ڈالا تو پھر کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد جیسی ہاتھ کو باہر نکالا، نہ تو مجوسی کا ہاتھ جلا تھا، نہ تو مالک بن دینار کا ہاتھ جلا تھا. اب کسی کا ہاتھ نہیں جلا تھا. اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ جیسی رات کا وقت ہوا، اب حضرت مالک بن دینار اپنے رب سے مناجات کی. اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے بار الہ، یہ تو نے کیا کیا؟ نہ تو میرا ہاتھ جلا، نہ ہی مجوسی کا ہاتھ جلا. اے پروردگار عالم، چاہے تو مجوسی کا ہاتھ جلا دیا ہوتا یا میرا جلا دیا ہوتا، لیکن اے پروردگار عالم دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جلا. بات کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا اے مالک بن دینار سن، بات یہ ہے کہ ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ سے بندھا ہوا تھا، اور آج اگر میں ہاتھ جلا دیتا تو دنیا والے میرے ولی کی ولایت پر شک کرتی، دنیا والے میرے ولی کی ولایت پر لعنت کرتی، اور دنیا والے یہ کہتے ولی کے اندر کچھ پاور نہیں ہے. نسبت ہاتھ سے تھا، ٹچ ہاتھ سے تھا، لیکن پھر بھی ہاتھ جل گیا. اے میرے ولی مالک بن دینار سن، میں ہاتھ اس لیے نہیں جلایا تاکہ دنیا والا تانا نہ دے، اور میں نے ہاتھ نہ جلا کر ولیوں کی شان کو بڑھایا ہے، ولیوں کی شان کو اونچا کیا ہے. اور سنو، اگر مناظرہ کرنا ہی ہے تو جا کے اس مجوسی سے بتا دے کہ اپنا ہاتھ تو الگ سے ڈال اور تو بھی اپنا ہاتھ الگ سے ڈال، پھر میں بتاتا ہوں کس کا جلانا ہے کس کا بچانا ہے. کیا سمجھے؟ ایک مجوسی، آواز تھوڑا کھینچ رہی ہے بہت زیادہ. بہرحال ایک مجوسی اپنا ہاتھ جو خیر ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، آگ کا پوجا کیا کرتا ہے. ایک ولی کے ہاتھ سے نسبت ہوا، ٹچ ہوا، اللہ تعالی آگ میں جلنے سے بچا لیا. غور کیجئے گا، اللہ تعالی آگ میں جلنے سے بچا لیا. جو دل میں ولی کی محبت نہیں تھی، غیر تھا، ٹچ ہوا، بچا لیا. اور وہ لوگ جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں، جو ولیوں سے پیار کرتے ہیں، ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں، ولیوں کی محبت میں میلاد پاک سجاتے ہیں، ولیوں کے نام پر صدقہ کرتے ہیں، ولیوں کے نام پر خرچ کرتے ہیں، تو پھر مجھے آپ بتائیں کیا وہ جہنم کی آگ اسے جلائے گی؟ کیا اسے جہنم کی آگ جلا سکتے؟ نہیں. لیکن عقیدت پکی ہونی چاہیے
یقین پکا ہونا چاہیے، عقیدت سچی ہونی چاہیے۔ یقیناً اگر عقیدت پکی ہے، عقیدت سچی ہے، تو انہی اولیاء کرام کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں، مخدوم اشرف سمنا کے صدقے میں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، صابر کلیری کے صدقے میں، کمال الدین یحییٰ منیری کے صدقے میں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ رات ہم لوگ ولی والے ہیں، ولیوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جب ایک غیر آدمی صرف ولی سے نسبت رکھے، کچھ لمحہ کے لیے آگ نہیں جلا سکتی ہے، ہمارے دل میں تو غوث پاک کی محبت ہے، ہمارے دل میں تو خواجہ اجمیری کی محبت ہے۔ آئیے دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور غوث پاک بغداد شریف کی سرزمین پر ہے۔ اہل بغداد والے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حضور غوث پاک بات ایسا ہے، آپ کی دعا میں، یعنی آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ غوث پاک فرماتے کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہیں قریب میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں سے ایک، یعنی تمام قبروں میں سے ایک قبر سے یعنی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہے، بچے ڈر رہے ہیں، عورتیں ڈر رہی ہے، گھر سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ کہ پھر غوث پاک سے دوسرا آدمی کہنے لگا، ہاں حضور یہ بات سچ ہے کہ ایک قبر سے جو ہے نا چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے، بچے ڈر رہے ہیں، سب پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ آپ ایسا کیجئے نا، آپ دعا کر دیجئے تاکہ اللہ عذاب کو دور فرما دے، تاکہ بچے ڈرنے سے بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، اے لوگو، اے اہل بغداد والو، کیا تم نے ان کو کبھی میرے خانقاہ میں کھانا کھاتے دیکھا تھا؟ کہ سبحان اللہ، کہے سبحان اللہ۔ کیا تم لوگوں نے کبھی میرے خانقاہ میں کھانا کھاتے دیکھا؟ نہیں۔ کہا کہ کیا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا کبھی میرے مدرسے میں آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا میرے مدرسے کے دروازے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ جب سب نے کہا کہ نہیں، غوث پاک آنکھوں کو کھولتے ہیں۔ تفریح الخاطر کتاب کا نام ہے، موجود ہے، بہجت الاسرار کے اندر بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں، تم لوگ کیسے ہو؟ تم لوگ کیسے لوگ ہو کہ اپنے بھائی کو بھول گئے، اپنے بھائیوں کو بھول جاتے ہو؟ ارے سنو، آسمان کے فرشتے مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں، اے شیخ عبد القادر جیلانی، وہ کبھی آپ کے خانقاہ میں نہیں آیا تھا، کبھی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھا تھا، کبھی آپ سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو اس نے آپ کے چہرہ کو دیکھا تھا، تو چہرہ دیکھ کر کہا تھا ضرور کوئی اللہ والے جا رہے ہیں، ضرور کوئی اللہ والے کا چہرہ ہے۔ تو غوث پاک ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے بار الہ، تو خوب جانتا ہے، اے پروردگار عالم، تیرے عبد القادر کے بارے میں ایک جہنمی کے دل میں اچھا خیال آیا تھا، اے مولا اس اچھا خیال کے صدقے میں اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رات جیسی دعا ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ اس قبر سے عذاب دور ہو گئی اور رحمت و نور کی بارشیں ہونے لگی۔ کیا سمجھے اس سے آپ کیا سمجھے کہ غوث پاک کے بارے میں دل میں صرف اچھا خیال رکھے تو اس گناہ گار کو اللہ بخش دیا، اور جو غوث اعظم سے محبت رکھے اللہ اسے کیوں نہ معاف عطا فرمائے گا۔ ضرور عقیدت پکی ہونی چاہیے، یقین سچا ہونا چاہیے۔ اگر یقین سچا ہو تو پھر ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
محترم سامعین کرام، آئیے میں آپ کو اور بتاتا چلوں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہے، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی ہیں، لیکن آئیے دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند ہے۔ میں ایک واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں، ذرا غور و فکر کریں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں، غوث پاک نے فرمایا، کسی نے کہا حضور کیسے جانیں کہ آپ کی محبت ان کے دلوں میں ہے، کیسے جانیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ تو جانتے کیا فرمایا غوث پاک نے؟ جس شخص کو غیبت سے نفرت ہوگی سمجھ لو وہ میرا غلام ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ کتاب اٹھا کر دیکھیں، کیا جس شخص کو غیبت سے نفرت ہوگی سمجھ لو وہ میرا غلام ہے اور میری محبت اپنے دل میں بیٹھائے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دیکھیے، ایک شخص آیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا کہ حضور مجھے مرید کر لیجئے۔ سن رہے ہیں؟ کہا حضور مجھے مرید کر لیجئے۔ غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ہاتھ بڑھاؤ۔ جیسی ہاتھ بڑھایا مرید نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دو شرط ہے میری دو شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور چوری کروں گا۔ سنے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سنے ہیں تو سنیے، نہیں سنے ہیں؟ کہا کہ نماز نہیں پڑھوں گا اور چوری کروں گا، یہ میری فطرت ہے۔ غوث پاک نے فرمایا یہ شریعت کے خلاف ہے، میں ایسے شخص کو مرید نہیں کروں گا۔ جانتے کیا جواب دیا؟ کہ حضور آپ نے بڑے بڑے چوروں کو سنوارا ہے، آپ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو سنوارا ہے، مرید ایک بار مجھے بھی کر لیجئے، اس گنہگار کو، اس ناچیز کو۔ غوث پاک نے کچھ دیر بعد فرمایا ٹھیک ہے مرید تو کروں گا لیکن میری بھی ایک شرط ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں 1000 شرط ماننے کو تیار ہوں لیکن میری 2 شرط مانیے، نماز نہیں پڑھوں گا اور چوری کروں گا۔ غوث پاک نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ نماز مت پڑھنا، چوری کرنا، لیکن جب اذان کا وقت ہو تو اذان دے دینا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کئی جگہوں پر اذان دینا مستحب ہے، جیسے گھر میں بلائیں ہو اذان دیجئے، خوب آندھی چل رہی ہے اذان دیجئے، کیونکہ اذان دافع بلا ہے، ہر بلاؤں کو دور کرتی ہے اذان سے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ حضرت غوث پاک نے کیا فرمایا کہ اذان جب وقت ہو اذان کا اذان دے دینا۔ مرید کر لیا، یہ گھر آئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، ٹائم پہ صرف اذان دیتا تھا، گھر میں وقت ہوتا تھا اذان دیا کرتا تھا۔ گھر والے نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، چوری کب کیجئے گا، صرف اذان دیجئے گا، اذان دینا ہی ہے تو مسجد میں چلے جائیے، بار بار اذان دے رہا، نماز کا پتہ ہی نہیں۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے وعدہ کسی اور سے نہیں بلکہ غوث پاک بڑے پیر سے کیا ہے، سبحان اللہ، اور میں ٹائم پہ اذان دوں گا۔ لوگوں نے کہا گھر والوں نے کہ کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، چوری کب کیجئے گا۔ دوسرا تیسرا دن گزرا، عشاء کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اذان دیا، اذان دینے کے بعد کہا کہ عشاء اور فجر میں زیادہ وقت غائبنگ رہتا ہے، ملتا وقت زیادہ ہے، اسی وقت چوری کرنے کا ایک دماغ میں خیال آیا اور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ اس بغداد کی سرزمین میں جیسی وہ نکلتا ہے، دیکھا کہ کچھ دوری کے بعد ایک بہت بڑا بلڈنگ ہے، کسی طرح پیچھے کے دروازے سے رسی پھینک کے چھلانگ لگایا، اس پار پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس کمرے میں پہنچا جہاں زیورات رکھے تھے، زیورات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور زیورات بہت نازک ہوتا ہے، اکٹھا کرنے میں، اس کو رکھنے میں کافی وقت لگ گیا۔ جمع کرتے کرتے کیا ہوا کہ فجر کا وقت ہوا۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا
تو سوچا کہ اذان دے دیتے ہیں. بوری میں سب سامان کر لیا ہے, نکل رہا تھا, اب دروازہ سے پہلے ہی ٹائم ہو گیا, سوچا کہ میں نے وعدہ کی ہے اذان دے دیا جائے. اس واقعے کو سن لیجئے, اذان دے دیا جائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں ہیں اور یہاں یہ چور جیسے ہی اذان کے وقت ہوا اذان دینا شروع کیا. جیسے اذان دینا شروع کیا تو گھر والے جاگ گئے. جب گھر والے جاگ گئے تو سوچا کہ جب تک میں یہ لوگ وضو بنائیں گے یا ادھر ادھر کریں گے, جب تک میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں, تب تک کہ یہ 2 رکعت کی نیت باندھ لیا, فجر کی سنت کے لیے نیت باندھ لیا. جیسی سلام پھیرا دیکھا کہ پیچھے 2 صف کھڑی ہے, تمام لوگ آ گئے ہیں. کہا کہ حضور نماز پڑھائیے. کہا کہ نماز, کہ میں چور ہوں. کہا کہ نہیں, کوئی چور کسی کے گھر پہ آ کے اذان نہیں دیتا. ضرور آپ اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ضرور اللہ والے ہیں. اور ادھر غوث پاک اپنے غلاموں کے ساتھ مسکرا رہے, کہیں سبحان اللہ. کہا کہ پھنس گیا. کہا کہ حضور کیا وہی چور جو مرید ہونے کے لیے آیا تھا, ان کی میں نے 2 شرطیں مانا اور میری انہوں نے 1 شرط مان کے پھنس گیا. ادھر کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں بھائی میں چور ہوں. لوگوں نے کہا کہ چور کبھی اذان نہیں دیتا کسی کے گھر میں, اور آپ اللہ والے ہیں, نماز پڑھائیے. تکبیر پڑھوں؟ ابھی آپس میں بات ہی ہو رہی ہے. کسی نے کہا کہ حضور سورج نکلے گا, تکبیر پڑھوں؟ غصے میں بولا کہ ہاں پڑھو بھائی. جیسی تکبیر پڑھنا شروع کیا, تکبیر پڑھا. اب 2 رکعت فجر کی فرض پڑھانے لگے. سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگی. اس کے بعد کوئی قدم چومتا ہے, کوئی ہاتھ چومتا ہے, کہیں سبحان اللہ. ہاتھ کن کے ہاتھ میں دیا تھا؟ ولیوں کے سردار غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. نسبت غوث پاک کی تھی, نسبت بڑے پیر کی تھی. ذرا غور کیجئے, اب لوگ ہاتھ چومنے لگے, کوئی پیر چومتا ہے. کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. چور نے کہا کہ نہیں میں ایک چور ہوں, میں اللہ کا ولی نہیں ہوں. کہا کہ نہیں آپ اللہ کے ولی ہیں. یہاں تک کہ سامان دکھانے لگا. دیکھیے لوگوں نے کہا سامان کیسے آیا معلوم نہیں, جو بھی ہو سامان جیسا ہو آپ لائیں یا کوئی اور لائیں, ہم لوگوں نے اللہ کا ولی مان لیا تو بس مان لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جانتے ہیں وہ شخص ہاتھ جوڑ کر غوث پاک کے محلہ کی طرف کھڑا ہو کر کہا, اے غوث پاک میری 2 شرط آپ نے مانی, لیکن آپ کی 1 شرط میں نے, آپ نے میری 1 شرط کو مانا لیکن میں پھنس گیا. اور اے غوث پاک میں کیا دیکھ رہا ہوں, جب میں نے 1 وقت فجر کی نماز پڑھا ہے تو محلے والے میرے پیچھے پیچھے ہیں اور قدم چومتے ہیں, اور اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں تو سارا زمانہ میرا ہو جائے گا, سارا زمانہ میرا ہو جائے گا. تو غوث پاک سے نسبت, غوث پاک سے تعلق, غوث پاک سے محبت, یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں, کچھ ناہنجار لوگ ہیں جو ولیوں سے نفرت کرتے ہیں, ولیوں سے بغض رکھتے ہیں, ولیوں سے عداوت رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو, جس طرح آج ایک بجلی کے روشنی سے اپنے گھر کو اجالا کرتے ہیں, اپنے گھر میں قمقمے لگاتے ہیں, پنکھا کا ہوائیں لیتے رہتے ہیں, لیکن آئیے ذرا دیکھیں اسی تار کو اگر کوئی چھو لے تو کیا ہوگا؟ جسم و جان کا خطرہ ہے. اسی طرح ٹرانسفارمر ہوتا ہے, اس میں ساودھان اور ڈینجر کا بورڈ لگا رہتا ہے. کیوں لگا رہتا ہے؟ اس لیے کوئی چھوئے نہیں, کوئی اس کے اوپر چڑھے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر بجلی کا تار ہے اور اس تار میں بجلی کا کرنٹ ہے. اس سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. تو پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اللہ اور انا کا بورڈ لگا دیا اور فرمایا, اے لوگو میرے ولی سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا, میرے ولیوں سے فیض لیتے رہنا, دل کے اندھیرے گھر کو روشن رکھنا, ان سے
فیض لینا، لیکن ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں مدینہ کی ہائی پاور ہاؤس کا ایمانی کرنٹ ہے، ان سے الجھنے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ایک بجلی کے تار سے ٹکرانے میں جسم و جان کا خطرہ ہے، ایک ولی سے ٹکرانے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ولیوں سے محبت رکھیے، ولیوں سے عقیدت رکھیے۔ حضرات اشارہ پر اشارے ہو رہے ہیں، ہے نا، اشارے پر اشارے ہو رہے ہیں، اب گفتگو ختم کیا جائے، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ شاعر نے کہا کہ کرم ہو کرم غوث اعظم،